آج کے درس کے لیے ہم نے سورہ شورا کا انتخاب کیا ہے۔ سورہ شورا کو شورا اس لیے کہتے ہیں کہ اس لفظ کا استعمال اس سورہ مبارکہ میں ہوا ہے۔ شورا کے معنی آتے ہیں آپسی مشورے کے، اور اس سورہ مبارکہ میں جن اعمال کو کہا گیا کہ بہت عمدہ ہے اور اللہ کے پاس باقی رہنے والا عمل ہے، اس میں سے ایک یہ بھی شمار کرایا گیا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ان کے سارے کام باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے اعمال اللہ کے پاس عمدہ ہیں اور باقی رہنے والے ہیں، ان لوگوں کے اوصاف میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کے کام آپسی مشورے سے طے پاتے ہیں۔ لہذا ہمارے بھی کام آپسی مشورے سے طے پانی چاہیے۔ اگر معاملہ گھر کا ہے تو گھر میں مشورہ ہونی چاہیے، معاملہ شہر کا ہے تو شہریوں سے مشورہ ہونی چاہیے، معاملہ ملک کا ہے تو ملک کے افراد سے مشورہ ہونی چاہیے، اور پھر مشورہ کرنے کے بعد ایک مضبوط اور حتمی رائے پر عمل کیا جانا چاہیے۔ اس میں ہی کسی بھی قوم کے لیے نہ صرف کامیابی ہے بلکہ ایسے لوگوں کا یہ عمل اللہ کے نزدیک اتنا محبوب ہے کہ جسے کہا گیا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کا عمل اللہ کے نزدیک عمدہ ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ تو چونکہ آپسی مشوروں کی اہمیت کو اس سورہ مبارکہ میں واضح کیا گیا ہے، اور شورا کے معنی یہی آتے ہیں مشورے کے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ شورا رکھا گیا ہے۔ اتفاق دیکھیں کہ سورہ مومن سے لے کر سورہ احقاف تک، احقاف مسلسل یہ 7 وہ صورتیں ہیں جن کا آغاز حامیم سے ہو رہا ہے۔ یہ مسلسل 7 سورت مبارکہ کا آغاز جو ہے نا لفظ حامیم سے ہو رہا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا بھی آغاز اسی سے ہوا ہے۔ سب سے بنیادی چیز جس پر گفتگو کی گئی ہے سورہ مبارکہ میں وہ یہ کہ اہل عرب کو اس بات پر اعتراض تھا کہ انسان تو گناہوں کا پرندہ ہوتا ہے، پھر کیا ضرورت تھی یا کیا وجہ ہے کہ منصب نبوت و رسالت کے لیے ایک انسان یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا گیا۔ اس منصب کے لیے کسی اور مخلوق کا انتخاب ہونا چاہیے تھا جو کہ گناہوں سے اور دیگر چیزوں سے پاک اور صاف ہو۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ اے لوگو، اگر محمد عربی بحیثیت انسان تمہارے درمیان اگر نبی اور رسول بن کر آتے، اور پھر اگر تمہارا اعتراض ہوتا تو چلو یہ بات سنی جاتی، مگر عالم یہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے سب کے سب نبی تھے، سب کے سب انسان تھے، اور سب انسان ہی نبوت و رسالت سے سرفراز کر کے انسانوں کے درمیان بھیجے گئے دعوت و تبلیغ کے لیے۔ لیکن آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کے بھی نبوت و رسالت پر اعتراض نہ کرنا، جبکہ وہ بھی انسان تھے، اور فقط تمہارا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر اعتراض کرنا اور یہ کہنا کہ اس جلیل القدر منصب کے لیے انسان کا کیوں انتخاب کیا گیا، یہ وہ باتیں ہیں جو کان دھری نہیں جا سکتی ہے کہ اگر محمد عربی بحیثیت انسان منصب نبوت و رسالت پر فائز کر کے پہلی بار بھیجے جاتے تو تمہیں اعتراض کرنے کا کچھ حق تھا، لیکن آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جو بھی پیغمبر تشریف لائے سب کے سب انسان تھے، اور کسی پر اعتراض نہ کر کے محمد عربی کی نبوت و رسالت پر اعتراض کرنا یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ تم نے کہیں نہ کہیں دل میں بغض پال رکھا ہے، حسد پال رکھا ہے، نفرتیں پال رکھی ہے، اور پھر ایسی ذات سے نفرت کہ جو تمہاری ڈوبتی ہوئی نیا کو ساحل مراد سے ہمکنار کرنے کے لیے آئے ہیں،
تم انہیں ٹھکرا رہے ہو. یاد رکھو کہ انہی کی ذات سے وابستگی میں تمہاری یہاں کی بھی کامیابی ہے اور وہاں کی بھی کامیابی ہے. یہ تم سے کوئی اور مفاد حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ تمہیں پاک اور صاف کر کے تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اسی اعتراض کا جواب دیا گیا. پھر اس کے بعد دوسرے حصے میں جس چیز پر گفتگو کی گئی وہ یہ کہ اے لوگوں، تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مسلسل انکار کر رہے ہو اور جو دعوت توحید وہ دے رہے ہیں تم اس کا بھی مسلسل انکار کر رہے ہو. ہونا تو یہ چاہیے کہ تمہارے اس ہٹ دھرمی پر، تمہارے اس مسلسل انکار پر، تمہاری اس ضد پر زمین کو پھٹ جانا چاہیے، آسمان کو گر جانا چاہیے، ساری چیزوں کو کہو بالا ہو جانا چاہیے. مگر حال یہ ہے کہ تمہیں عذاب نہیں دیا گیا بلکہ اللہ غفور رحیم ہے. تمہیں فوراً ہلاک نہیں کرتا بلکہ تمہیں مہلت دیتا ہے کہ تم غور و فکر کر سکو. لہذا تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ منصب رسالت و نبوت اور عقیدہ توحید کے حوالے سے تم غور و فکر کرو اور اپنی حد دھرمیوں سے، اپنی ضد سے اور اپنی پرانی روش سے باز آ جاؤ. اس میں تمہارے لیے کامیابی ہے اور یہی چیزیں تمہیں جو ہے آخرت میں بھی کامیاب کر سکتی ہے اور ہمکنار کر سکتی ہے. پھر ایک اور چیزوں پر گفتگو کی گئی اور وہ یہ کہ اللہ کریم نے ایسی مخلوق بنا رکھی ہے جو مخلوق صبح و شام اور دن و رات اللہ کے ذکر اور اس کے فکر میں لگی ہوئی ہے. مگر تقاضا اس بات کا تھا کہ ایسی مخلوق بھی بنائی جائے جسے غور و فکر کی صلاحیتوں سے سرفراز کیا جائے، اس کے سامنے اچھے اور برے ساری چیزوں کو رکھ دیا جائے اور پھر اسے اختیار دیا جائے کہ وہ چاہے تو اچھائی کو اپنائے، چاہے تو برائی کو اپنائے. اچھائی میں اس کے لیے بھلائی رکھ دی جائے اور اپنی قوت عقل و فکر سے اگر وہ برائی کو اپنائے تو اس کے لیے اخروی عذاب رکھ دیا جائے. لہذا فرشتے جو صبح و شام اللہ کی طاعت و بندگی میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کریم نے اس سے ہٹ کر کے ایک مخلوق انسان تیار کی اور اسے عقل و فکر کی دولتوں سے نوازا اور اسے صحیح اور غلط کی سوچ عطا فرمائی. اب اس بات کو یاد رکھو کہ اگر تم عقل سے کام لے کر اچھائیوں کی طرف آ گئے تو سمجھ لو کہ تم نے ابدی کامیابی حاصل کر لی، اور اگر تم نے عقل سے کام نہ لیا اور گناہوں کی طرف چلے گئے تو اس کی سزا تمہیں دنیا میں بھی بھگتنی پڑ سکتی ہے اور آخرت میں بھی. تو ان چیزوں پر بھی گفتگو کی گئی اور ساری چیزوں کو بیان کیا گیا. اس کے بعد ایک حصے میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر اللہ کریم نے فرشتوں سے ہٹ کر انسان ایک مخلوق بنائی اور اسے قوت و عقل و فکر سے نوازا تو تقاضا اس بات کا بھی تھا کہ اس انسان کے لیے کوئی اصول بنا دیا جائے، کوئی دستور بنا دیا جائے، اور یہ اصول و دستور جو اس کے اوپر ان حقائق کو کھول دے کہ تمہیں اچھائی کی طرف لے جانے والی کون سی چیز ہے اور غلط چیزوں کی طرف لے جانے والی کون سی باتیں ہیں. لہذا انسان کے لیے دستور بنا دیا گیا اور یہی دستور جس پر وہ عمل کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہی دستور دین اسلام ہے اور یہی انسان کے لیے ابدی کامیابی کا سبب ہے. اور ایک چیز کو اور واضح کیا گیا کہ اے لوگوں اس بات کو یاد رکھو کہ انبیاء کرام جو آئے نا وہ محبت بانٹنے کے لیے آئے، وہ انسانیت بانٹنے کے لیے آئے، وہ آپس میں جدائیگی ڈالنے کے لیے نہ آئے. لہذا تم جو یہ سوچ رکھے ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء آئے تو لوگوں میں تفرقہ بازی پیدا کر دی، یہ تمہاری غلط سوچ ہے، بلکہ یہ تمہیں اچھائیوں کی طرف لاتے ہیں، تمہارے درمیان ہمدردیاں پیدا کرتے ہیں، تمہارے درمیان انسانیت پیدا کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز کو واضح کیا گیا اور یہ بیان کر دیا گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فریضہ انجام دے رہے ہیں اس کا کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے.
اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار سے مضبوط کرنا مقصود نہیں ہے، نہ تم سے کبھی کسی اجر کا مطالبہ کرتے ہیں، اور واضح کر دیا گیا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محبوب آپ اعلان کر دیجئے لوگوں کے درمیان کہ میں تم سے ان پر کسی چیز کو اجر کے طور پر طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میری قرابت دار سے تم محبت کرو۔ یعنی کہہ دیا گیا کہ جو بھی اصلاح کا کام حضور نے انجام دیا ہے اس پر کسی طرح کا اجر طلب نہیں کیا گیا، تم سے صرف ایک بات کا مطالبہ ہے کہ جو اہل بیت اطہار ہیں تم ان سے محبت کرو۔ اور الحمدللہ ہمیشہ سے امت محمدیہ کے صالح افراد کی یہ سوچ رہی ہے کہ نہ صرف وہ اپنے نبی کریم علیہ السلام سے جان سے بڑھ کر کے محبت کرتے ہیں بلکہ ان کے اہل بیت اطہار سے بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اور جب تک اہل بیت کا عمل کفر تک نہ چلا جائے، اہل بیت اطہار ہمارے لیے لائق احترام ہے، قابل تعظیم ہے، ان کا عمل ہے ان کے ساتھ چھوڑ دے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو حضور کے خاندان سے ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، ہم ان کا احترام کریں، ان کی تعظیم و توقیر بجا لائیں، یہی ہمارے لیے کامیابیاں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے خاص باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا، لیکن ایک خاص بات کی طرف یہ اشارہ کیا گیا کہ حمیت اور غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ظلم کو سہتا نہ رہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ظلم کو نہ سہے بلکہ وہ دفاع کے لیے اٹھ کھڑا ہو، اور ہر قوم کی فکر ہے یہ۔ اور ایمان کی حمیت اور غیرت یہی ہے کہ کوئی ظلم کرتا رہے اور اسے سہتا رہے، نہیں، بلکہ عالم یہ ہے کہ اگر اپنے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے تو اس کا دفاع کرے، اور اگر اللہ کریم نے طاقت و قوت عطا فرما دی تو غیرت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ظالموں کو معاف کر دیا جائے۔ اسلام نے کتنا خوبصورت نظریہ دیا۔ ایک نظریہ یہ دیا کہ ظلم کو سہو نہیں، اور اگر اللہ نے طاقت دے دی کہ تم ظالموں سے بدلہ لے سکتے ہو تو اب معاف کر دو، یہ تمہاری حمیت ہوگی اور غیرت ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ مکہ کی سرزمین پر مسلمانوں کو بے انتہا ستایا گیا، حتیٰ کہ اس خطے کی بلکہ پورے کائنات سے سب سے خوبصورت انسان ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا، مگر آقا کائنات علیہ السلام جب لوٹے ہیں فاتح مکہ کی حیثیت سے تو ظالموں سے بدلہ نہیں لیا بلکہ سبوں کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ تصور ہمیں اپنی انفرادی زندگی میں بھی لانے کی ضرورت ہے، اپنے اہل و عیال کے حوالے سے بھی، خیر خاندان کے حوالے سے بھی، کہ ظلم کو سہے نہیں، دفاع بھی کرے، اور اگر اللہ طاقت عطا فرما دے تو معاف کر دے، یہ بھی ایمانی تقاضا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اپنے فرمان اور پیارے حبیب کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا نیک عمل کرنے، گناہوں سے بچنے اور اس ماہ مبارک کی خوب خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس ماہ مبارک کا حصہ بچ گیا ہے مولا اس میں ہمیں خوب خوب عبادت کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جو بھی عمل کیا ہے اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وجنبتہ واتوب الیہ۔